سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 سے ہمارا آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہود کے ایک مدرسہ میں، ایک تعلیمی ادارہ میں گئے۔ انہیں رب کی دعوت دینے گئے، حق کا پیغام دینے گئے۔ وہ کہنے لگے آپ پہلے اپنا تعارف کروائیں نا، آپ خود کس ملت پر ہیں، کس دین پر ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم دین ابراہیم پر ہیں، ملت ابراہیم پر ہیں۔ وہ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو۔ اچھا چلو ایسا کرو، اس بات کا فیصلہ تمہاری کتاب سے دیکھ لیتے ہیں۔ تمہاری کتاب تورات وہ لے آؤ، اسی کو سامنے رکھ لیتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گی تمہیں تو قبول ہے ہی، مجھے بھی قبول ہے، لاؤ کتاب۔ جو کہنے لگے نہیں ہم کتاب نہیں لائیں گے۔ اپنی کتاب سے مکر گئے کہ ہم اپنی کتاب وہ نہیں لائیں گے، ویسے ہم سے بات کریں جو بات کرنی۔ اب اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور ارشاد ہوا، یہ آیت نمبر 23 ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا علم دیا گیا، انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ کتاب ان کے باہمی اختلافات میں فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک فریق روگردانی کرتا ہے اور وہ ہیں ہی روگردانی کرنے والے۔ اب کتاب ان کی ہے لیکن اپنی کتاب سے ہی وہ روگردانی کر رہے ہیں، اپنی کتاب سے ہی وہ منہ پھیر رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہم پہلے پارے میں بات کر چکے ہیں کہ وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ حق ہے، لیکن سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بغض کی وجہ سے حضور کے لیے، حضور کے متعلق ان کے دلوں میں محبت نہیں تھی بلکہ بغض تھا، نفرت تھی۔ اس وجہ سے حق جاننے کے باوجود وہ حق قبول کرنے سے محروم رہے۔ تو ایسا انسان کی زندگی میں ہوتا ہے کہ بغض اور نفرت اس کو حق قبول کرنے سے روک دیتے ہیں۔ اس لیے غیر شرعی نفرت دل میں نہیں پالنی چاہیے۔ یہ میں نے غیر شرعی اس لیے کہا ہے کہ ہمیشہ نفرت منع نہیں ہے، بالکل نفرت منع نہیں ہے۔ اللہ کے دشمن سے نفرت ہونی چاہیے، آج کے سبق میں یہ آگے آئے گا۔ اللہ کے محبوب کے دشمن سے نفرت ہونی چاہیے۔ مطلقاً نفرت کی مخالفت اسلام نہیں کرتا۔ یہ کہنا کہ صوفیہ تو بس محبت ہی کی بات کرنے آئے ہیں، ہاں اسلام کا پیغام ہے ہی پیغام محبت، لیکن جہاں ڈیفنس کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں اپنے حق کو بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں غصہ، وہاں دشمنوں کا علاج، ان سے جنگ، یہ سارے معاملات بھی چلتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام سے بغض کی وجہ سے وہ حق سے محروم رہے، اپنی کتاب پر عمل کرنے سے محروم رہے اور اپنی کتاب کا انکار کرتے رہے۔ اچھا یہ بات ان یہود کی تھی، لیکن قرآن کا حصہ ہے اور قیامت تک یہ قرآن کا حصہ رہے گا اور اس کو پڑھا جاتا رہے گا۔ یہ جو ان کی باتیں بار بار دہرائی جا رہی ہیں، ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ ہم دیکھتے رہیں کہ ان کے جن جرائم کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، ان میں سے کوئی جرم ہم میں تو نہیں آ گیا۔ دیکھیں نا ان کا یہاں جرم اس آیت میں بیان ہو رہا ہے، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، انہیں بلایا جاتا ہو کتاب کی طرف آ جاؤ، اسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، لیکن وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے، ہمیں کتاب کی طرف بلایا جائے اور ہم کتاب سے رخ پھیر لیں، ہمیں کتاب کا حکم سنایا جائے اور ہم اس کے بدلے میں اپنے دماغ سے کوئی نہ کوئی معنی نکال لیں۔ ایسا ہوتا ہے، کتاب کی دعوت دی گئی اور بدلے میں کوئی شعر سنا دیا گیا، بدلے میں اب ایک ظلم ہمارے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی طرف بہت سے غلط کلام منسوب ہو گئے۔
یا کلام صحیح تھا اس کا معنی غلط منسوب ہو گئے. ایک حقیقی واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں, ہمارے قریب کے علاقے کی بات ہے. مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا تو وہ جواب میں ایک ہمارے پنجاب کے ہی ایک شاعر ہیں, بزرگ صوفی شاعر, ان کا شعر سنانے لگ گئے جو مخالف تھے. انہوں نے پھر قرآن کی آیت پڑھی, وہ پھر شعر سنانے لگ گئے, پھر آیت پڑھی, پھر وہ شعر. تو اب ظاہر قرآن کریم کی آیت کا پیغام تو بڑا واضح اور سٹرونگ ہے, اس کے سامنے شعر تو نہیں ٹھہر سکتا نا. تو غصے میں آ کے وہ بابا جی کہنے لگے اللہ ہے, اپنا قرآن سچا کری جا رہا ہے, ساڈا بابا جھوٹا کری جا رہا ہے. یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. قرآن کریم حدیث مشہور, حدیث متواتر ہے. صحابہ کرام کی جماعت نے اتفاق سے ایک ایک آیت ہم تک پہنچائی. اس کا جو مقام ہے وہ حدیث خبر واحد کا بھی نہیں ہے. خبر واحد حدیث اگر قرآن کریم کی آیت کے مقابلے میں آ جائے اور تطبیق نہ ہو رہی ہو تو ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں قرآن کے سامنے. تو جو منسوب غلط کلام ہیں یا جن کی ڈیفینیشن درست نہیں ہے ان کو پکڑ کر ہم قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے. تو ان کا یہ طریقہ تھا یہود کا, وہ کتاب کو چھوڑ دیتے تھے, اپنی ضد اپنی ہٹ دھرمی پر رہتے تھے. یہ ہمارا نہیں وتیرہ ہونا چاہیے. ایمان والے کے سامنے جیسے ہی اللہ کا حکم آئے سر جھکا لینا چاہیے. اور ان کا یہ بھی طریقہ تھا, وہ کتاب کو مانتے کہتے تھے یہ ہماری کتاب ہے, بڑا احترام کرتے تھے, کتاب کو مانتے تھے, کتاب کا احترام کرتے تھے. وہ ہمارے یہاں ایک جملہ ہے, کتاب کو مانتے تھے کتاب کی نہیں مانتے تھے. تو یہ کہیں ہمارا مزاج نہ ہو جائے, اگر ہے تو اللہ توفیق دے ہم اس کی اصلاح کر لیں. اچھا, پھر اس کو بیان کر دیا, یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے اس کی وجہ کہ وہ قرآن کریم, وہ اپنی کتاب کا انکار کیوں کرتے تھے, کتاب اللہ سے منہ کیوں موڑتے تھے, پتہ تھا یہ کتاب حق ہے پھر بھی اس سے اعراض کیوں کرتے تھے, کیوں اس کا انکار کر دیتے تھے. یہ پہلے پارے میں بھی بیان ہوا اور یہاں پھر بیان ہو رہا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ. اس سرکشی کی جرت کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے کہا, ان کا ایک قول تھا, لن تمسنا النار, ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی, الا ایام معدودات, ہاں اگر ہمیں دوزخ میں ڈالا بھی گیا تو گنے ہوئے چند دنوں کے لیے ڈالا جائے گا ہمیں. یہ ان کے ہاں ایک تصور تھا جو کتاب میں نہیں تھا. ایسی بات ان کے ہاں تھی جو انبیاء نے بیان نہیں کی تھی, کسی کتاب میں نہیں تھی. وہ کہتے تھے دیکھیں ہماری قوم نے وہ بچڑے کی پوجا کیا تو وہ 40 دن تھے, بس وہی ہمارا جرم ہے. اگر آگ میں ڈالا بھی گیا, ہم اللہ کے پیارے ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں, یہ بھی پہلے بارے میں ہم نے پڑھا ان کے بارے میں, وہ خود کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, اللہ کا پیارا کہتے ہیں. تو ہم اللہ کے پیارے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ ہم پیارے ہی اتنے ہیں کہ ہمیں آگ میں ڈالے گا ہی نہیں, اگر ڈالے گا تو 40 دن سے زیادہ نہیں ہوں گے, ہمیں نکال لے گا 40 سے, بہرحال ہم جنت میں جائیں گے. یہ غلط فہمی تھی اور اس غلط فہمی کی بنیاد پر ان کی اعمال والا معاملہ سارا خراب تھا. دیکھیں جو ماننے والی چیزیں ہوتی ہیں نا, جن کو ہم عقیدہ کہتے ہیں, جن کو ہم آئیڈیالوجی کہتے ہیں, نظریہ کہتے ہیں, ان میں جب خرابی آ جاتی ہے تو عمل بھی خراب ہو جاتے ہیں. اب ان کا نظریہ خراب تھا کہ ہمیں آگ میں ڈالا ہی نہیں جائے گا. کیا ہمارے ہاں نہیں ایسا مزاج؟ ہم بڑے دعوے سے کہتے ہیں دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. بھئی رسول اللہ تو ڈرا رہے ہیں, حضور نے تو بار بار ڈرایا دوزخ کی آگ سے. وہ تو آندھی آ جاتی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرے کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا ہے. زلزلہ آئے تو حضور علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں, کہیں میری قوم پر عذاب تو نہیں آ گیا. عرض کی حضور آپ سے تو وعدہ نہیں کیا گیا کہ آپ کی قوم ہلاک نہیں ہوگی. فرمایا ہاں وعدہ تو ہے, لیکن عذاب ایسے ہی آیا کرتے تھے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ڈرائیں اور ہم کہیں نہیں جی ہم تو جا ہی نہیں سکتے, ہو ہی نہیں سکتا ہم جائیں. دیکھیں اس چیز کا وعدہ نہیں ہوا ہمارے ساتھ. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت کی جو احادیث ہیں وہاں پر ان احادیث میں یہ بھی تو ذکر ہے نا, وہ رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے اس کو لے جائیں جنت میں. کہاں سے لے کر جانا ہے بھائی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے,
فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر اس سے کم اور اس سے کم بھی ایمان ہے، اس کو بھی جنت میں لے جائیں، لیکن لے کر کہاں سے جانا ہے؟ دوزخ سے نکال کر۔ اب وہ کتنا عرصہ ہو گیا دوزخ میں جلتے ہوئے جو نکال کر لے کر جانا ہے۔ لہٰذا نہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کی پکڑ اور اس کے عذاب سے غافل ہونا چاہیے، درمیان میں رہنا چاہیے، ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید بھی لگائے رکھنا چاہیے۔ تو یہود کی یہ غلط فہمی تھی۔ اللہ فرما رہا ہے اس سرکشی کی جرت کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، اور انہیں ان کے دین کے متعلق اس بہتان نے دھوکے میں رکھا جو وہ اللہ پر باندھ دیتے، وغرہم، انہیں دھوکے میں رکھا، وہ دھوکے میں آ گئے، یہ سوچتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں آگ چھوئے گی ہی نہیں۔ حضور کے غلاموں، اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ سب سے عظیم آقا، رحمتوں والے آقا ہمیں نصیب ہو گئے، اور اس کا شکر یہ ادا ہونا چاہیے، اس کا شکر اس انداز میں ادا ہونا چاہیے کہ ہم حضور کے دامن رحمت سے مضبوطی سے وابستہ ہو جائیں۔ اس کا شکر یہ نہیں ہے کہ ہم نیکیوں سے غافل ہو جائیں اور عذاب والے معاملات کی جو پکڑ ہے اس کی وعیدوں سے غافل ہو جائیں۔ حضور سے محبت کا تقاضا، حضور تو رو رو کر ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں اور ہم نہ خوشی میں حضور کو یاد کریں نہ غم میں یاد کریں، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اس کے بارے میں پھر آگے ارشاد ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کی پوری پوری جزا دی جائے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ مقام ہے جس کو پڑھ کر ہمارے بڑے بڑے علماء، اولیاء، اصفیاء لرز جایا کرتے تھے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، جو کمایا ہے وہ سب اس دن پھر واضح ہو جائے گا، سب کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہا آپ ایسے دعا مانگیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا یوں دعا مانگیں۔ رومن امپائرز بہت بڑی سپر پاور تھی اس دور میں، فارس، پرشین، یہ بھی بہت بڑی پاور تھی اس دور میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان پر غلبہ کے لیے یوں دعا مانگے، قل، آپ کہیے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، آپ یوں عرض کیجئے اے اللہ ملک کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت میں مبتلا کرتا ہے، سب بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے۔ غریب خاندان کے لوگ، غریب ماں باپ کے بیٹے محلوں پہ راج کرتے نظر آئیں گے آپ کو۔ مارگریٹ تھیچر یہ 2 بار پرائم منسٹر بنی انگلینڈ کی، ایک غریب کریانے والے کی بیٹی تھی۔ بورس یلسن روس کا، رشیا کا صدر تھا، اور یہ اپنے بچپن میں، لڑکپن میں بھٹے پہ اینٹیں اٹھایا کرتا تھا، مزدوری کیا کرتا تھا۔ بہت سارے واقعات ہیں ہمارے ادھر اندرون میں، آپ دیکھیں گے حضرت ایاز کی قبر، بڑے نیک آدمی تھے، انہی کے بارے میں وہ اقبال نے کہا تھا نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، غلام تھا اور غلام سے پھر بادشاہوں تک پہنچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اقتدار کی مسند پر بیٹھ کر لوگوں کے دماغ ٹھیک نہیں رہتے، تو وہ لوگوں نے خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیا، سجدے کروانے شروع کر دیے، یہ بھی تو معاملات ہوئے نا۔
تو مصر کے فرعون ہو، عراق کا نمرود ہو، چنگیز خان ہو، سکندر اعظم ہو، بڑے بڑے نام ہے. یہ آل ساسان آپ کے پڑوس میں پرشین امپائرز، سینکڑوں حکمران مسلسل بادشاہ بنتے رہے، ایک ہی خاندان کے لوگ، نام و نشان مٹ گئے، کسی کا نام و نشان باقی نہیں رہا. پرشین امپائرز میں آل ساسان کا ذکر میں آپ سے کر رہا ہوں، مجھے یقین آپ میں سے کسی کو کسی بادشاہ کا نام نہیں آتا ہوگا. کہاں گیا نوشیروان، جمشید وغیرہ وغیرہ، سب ختم ہو گیا سب. باقی کیا ہے؟ صرف میرے رب کا نام ہے. یا جس کو رب قائم رکھے وہ قائم ہے، جس کا ذکر رب قائم رکھے وہ قائم ہے. 1400 برس سے زائد عرصہ بیت گیا، گنبد خضرا آج بھی انوار تقسیم کر رہا ہے. جس کو میرا رب قائم رکھے، جس کے ذکر کو قائم رکھے، جس کے فیضان کو قائم رکھے. کوئی بڑیاں 2-4 ملکاں دا حاکم، میرے کملی والے دی 2 جگ تے شاہی. کیونکہ ذکر کو خود رب نے بلند کیا ہے نا. تو بیدک الخیر، خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے دست قدرت میں ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. یہاں ایک معنی یہ بھی ہے، تعز من تشاء تذل من تشاء، عزت بھی اسی کے اختیار میں ہے، ذلت بھی اسی کے اختیار میں ہے. بیدک الخیر، خیر ہے ہی اس کے ہاتھ میں، ساری خیر اس کے ہاتھ میں ہے. تو یہاں پر ایک معنی یہ بھی ہے کہ دیکھیں کبھی ایسا ہو آپ حق پر ہیں لیکن دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، حق پر ہونے کی وجہ سے ذلت کا سامنا کرنا پڑا. ماضی میں تاریخ میں ایسے بڑے واقعات ملیں گے، امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ کیا نہیں ہوا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مشکل حالات میں کٹھن دور سے گزر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مشکل اور مصیبت میں بھی اس کے لیے خیر رکھی ہوتی اور اللہ اس کو خیر عطا فرماتا ہے اگر ایمان درست ہو. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. اب دیکھیں نا، راتیں اب رفتہ رفتہ بڑی ہونے لگ گئی ہیں نا، راتیں بڑی ہو رہی ہیں اور دن چھوٹے ہو رہے ہیں. تو سردیوں میں یہ دن بہت مختصر ہو جائیں گے اور راتیں بہت لمبی ہو جائیں گی. تو وہ حصہ جس حصے میں ہم گرمیوں میں فجر کی نماز پڑھتے تھے، وہ سردیوں میں آ کر وہ حصہ تہجد سے بھی پہلے کا ہو جاتا ہے، رات کا تیسرا پہر بن جاتا ہے. تو وہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل فرما دیتا ہے. یہ اسی کے اختیار میں ہے، وہی سورج کو کھینچ کر اس مدار پر لاتا ہے اور وہی سارے نظام کا خالق ہے، اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ گرمیوں کی راتیں لمبی ہو جائیں اور دن چھوٹے ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا. جیسے اس نے نظام چلایا ایسے ہی چلتا رہے گا. وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے. اس کی کئی تفاسیر ہیں. نطفہ بے جان چیز ہوتی ہے لیکن اس سے بچہ بنتا ہے، زندگی پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ ایک مثال یہ بھی دی جاتی ہے، مرغی سے بے جان انڈا نکلتا ہے لیکن اس انڈے سے جاندار چوسا نکلتا ہے. لیکن ایک تفسیر اس کی بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے زندہ سے مردہ، ایمان والے کے ہاں کافر کی ولادت، مردہ سے زندہ کافر کے ہاں ایمان والے کی ولادت. اس کو اس طرح بھی اس کی تفسیر بیان کی گئی، نیک کے ہاں گنہگار بچے کی ولادت، گنہگار کے ہاں نیک صالح کی پیدائش. وہ جیسے چاہے اس کے اختیار میں ہے. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والے مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جس نے ایسا کیا وہ اللہ کی حمایت میں بالکل نہیں ہے، ما سوا اس صورت کے کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. واضح حکم ہے، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ کریں. آپ بزنس کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں، ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں، سارے معاملات یہ کر سکتے ہیں، لیکن قلبی محبت ایمان والے کی ایمان والے کے ساتھ ہی ہونی چاہیے. اچھا، دوستی ہوتی کیا ہے؟ دوست یہ ہوتی ہے کہ جس سے دوستی ہے اس کی عزت کا دفاع کرنا ہے اور اس کے رازوں کی حفاظت کرنی ہے، پیٹھ پیچھے بھی اس کے لیے خیر ہی چاہنی ہے.
تو یہ ایمان والے کو ایمان والے کے ساتھ ہی کرنا چاہیے. اگر ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے محبت کے معاملات بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تم اللہ کی حمایت سے نکل جاؤ گے. آپ کہیے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو اس کا علم ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے اسے اس کا بھی علم ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. مولانا روم فرماتے ہیں ایک رائی کے دانے کے برابر تو گناہ کرے نا اور اس کو پہاڑوں کے نیچے دبا دے، اللہ اس کو بھی نکال کر لے آئے گا. اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے. وہ دن جس میں ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو بھی حاضر پائے گا اور اپنی کی ہوئی برائی کو بھی، اور وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش اس شخص کے اور اس دن کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا. اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر نہایت مہربان ہے. ڈراتا بھی ہے اور ساتھ یہ امید بھی دلاتا ہے کہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. بس یہ دونوں چیزیں ذہن میں رہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے بھی رہیں اور اس کی رحمت سے امید بھی لگائے رکھیں. اللہ کریم ہماری خیر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.